اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، 5 کو 5 سے پہلے غنیمت جانو۔ وہ کیا ہیں؟ فرمایا شبابہ کا قبل حرامی کا، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو، وصحت کا قبل سقم کا، اور بیماری سے قبل تندرستی اور صحت کی قدر کرو، وغنا کا قبل فقر کا، اور غربت اور تنگ دستی سے قبل خوشحالی کی قدر کرو، وفراغ کا قبل شغل کا، اور مصروفیت بننے سے پہلے فراغت کے لمحات کی قدر کرو، وحیات کا قبل موت کا، اور موت آ جانے سے پہلے زندگی کی قدر کرو۔ تو فرمایا صحت، خوشحالی، فراغت کے لمحات، جوانی، زندگی، یہ سب کیا ہیں؟ اللہ کی نعمتیں، انسان پر اللہ کے انعامات ہیں۔ تو فرمایا ان انعامات کی قدر کرو، اس سے پہلے کہ یہ نعمتیں چھن جائیں، اس سے پہلے کہ بیماری آ جائے، اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے، اس سے پہلے کہ موت آ جائے، کیونکہ آنا تو ہے، بڑھاپے نے بھی آنا ہے، موت نے بھی آنا ہے۔ تو زندگی چل رہی ہے، وقت گزر رہا ہے، ایک جگہ پہ کھڑا نہیں۔ تو نعمتیں جو آج میسر ہیں ان کی آج قدر کر لو، اس سے قبل کہ جب وقت گزر جائے تو تمہارے پاس افسوس کرنے کے سوا کچھ نہ رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک اور حدیث میں بھی ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں اللہ نے لوگوں کو دی ہوئی ہیں، لیکن ان 2 نعمتوں میں اکثر لوگ خسارے میں ہیں۔ وہ نعمتیں کون سی ہیں؟ فرمایا الصحہ والفراغ، تندرستی اور فرصت کے لمحات۔ یہ 2 اللہ کی بہت بڑی نعمتیں، کہ تندرستی بھی ہے، جسم سلامت، ذہن ٹھیک، اللہ نے عقل بھی عطا فرما رکھی ہے، سوچ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اور فرصت کے لمحات بھی ہیں۔ تو یہ 2 اتنی بڑی نعمتیں اللہ نے دی تاکہ کوئی پوزیٹیو ایکٹیویٹی کرے، کوئی کریٹیویٹی کرے، کوئی تخلیق، کوئی ایجاد کرے، کوئی دریافت لائے، کوئی نئی چیز لائے، کوئی تحقیق سے کام لے، کوئی کام، وہ کام جو پہلے نہیں کر سکا، وہ کام جو مصروفیت کی وجہ سے نہیں کر سکا، وہ کام جو بیماری کی وجہ سے نہیں کر سکا، وہ کام جو غربت کی وجہ سے نہیں کر سکا، تو اللہ نے موقع دیا کرے۔ لیکن فرمایا اکثر لوگ اس معاملے میں خسارے میں ہوتے ہیں، یعنی وہ وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، وہ فرصت کے لمحات کو ضائع کر دیتے ہیں، وہ ایسے ہی ان کا جوانی کا وقت، زندگی کا وقت، خوشحالی کا وقت، صحت کا وقت ضائع ہو جاتا ہے فضول کاموں میں، جن کاموں کا نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، ہاں صرف اپنے نفس کو خوش رکھنے کے لیے فضول کاموں میں وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ اور اس بارے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی وہ ارشاد فرماتے ہیں
کہ میں صوفیاء کی مجلس میں بیٹھتا تھا، وہاں سے مجھے دو باتیں بڑی کام کی ملی. باتیں تو بڑی ساری روحانیت پہ مبنی، حکمت پہ مبنی، لیکن دو باتیں جنہوں نے مجھے بڑی فکر دی، سوچ مہیا کی اور ایک زاویہ نظر میرا درست کیا. فرمایا کون کون سی؟ فرمایا الوقت سیف فإن قطعته الا فقطعك نفسك. فرمایا وقت ایک تلوار ہے، ایک تلوار، اگر آپ اسے نہیں کاٹتے تو وہ آپ کو کاٹ دے گا. کیا مطلب؟ اگر آپ وقت کی قدر کریں تو آپ کو معزز بنا دے گا، آپ کی قدر ہوگی. لیکن اگر آپ وقت کی قدر نہ کریں گے تو آپ کو رسوا کر دے گا، بے قدر کر دے گا. اور دوسری چیز وَإِن لَمْ تَشْغِلْهَا بِالْحَقِّ وَإِلَّا شَغَلَتْكَ بِالْبَاطِلِ. اگر آپ وقت کو حق کے ساتھ مشغول رہ کر نہیں گزاریں گے تو باطل وہ اس میں آپ پڑ سکتے ہیں، باطل میں آپ پڑ سکتے ہیں. اگر حق نہ اپنایا تو باطل میں پڑ سکتے ہیں. اس بات کی وضاحت کہ اگر حق کے ساتھ وقت نہ گزارا تو باطل میں پڑ سکتے ہیں، اس کی ایک بڑی عمدہ مثال جیسے کھیت ہے نا، کھیت ایک زمین کا زرخیز ٹکڑا جہاں پہ فصل بوئی جاتی ہے، گندم، چنا، چاول، کوئی بھی. تو اگر کسی دفعہ کسان دانہ نہ بوئے، فصل کاشت نہ کرے، تو کیا زمین وہ جو ہر سال فصل دیتی ہے وہ کیا کرے گی؟ اس زمین میں اگر کسان نے سستی کی، دانہ نہیں ڈالا، تو اس زمین میں اس فصل کی بجائے جڑی بوٹیاں ہو جائیں گی، گھاس ہو جائے گا، جھاڑیاں ہو جائیں گی، کانٹے ہوں گے. لیکن اب دانہ نہیں ڈالا، دانہ ڈالتا تو فصل ہوتی، اسے فائدہ ملتا. لیکن دانہ نہیں ڈالا تو زمین نے کیا پیدا کیا؟ کانٹے، جھاڑیاں، گھاس، جڑی بوٹیاں، جن کا فصل جتنا فائدہ نہیں یا نقصان ہے. تو فرمایا ایسے ہی انسان کا دماغ ہے، دماغ. اس دماغ میں اگر آپ حق نہیں ڈالیں گے تو باطل جگہ بنائے گا. اس میں اگر خدا خوفی نہیں آئے گی تو شیطان اسے گھر بنانے کی کوشش کرے گا. اس میں اگر اچھے افکار نہیں آئیں گے تو برے آئیڈیاز وہ جنم لیں گے. اس لیے فرمایا اگر وقت کو حق کے ساتھ مشغول رہ کر نہ گزارا جائے تو باطل آٹومیٹیکلی جگہ بنا لیتا ہے. اس لیے انسان کے پاس جو نعمتیں موجود ہیں، قرآن نے بھی کئی جگہوں پہ جیسے سورہ والعصر میں اسی چیز کی اہمیت انسان کو بتانے کی کوشش کی کہ انسان گھاٹے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل صالح کیا اور حق کے ساتھ ڈٹے رہے اور صبر کیا.
تو کئی مواقع پہ انسان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں انسان ان کی قدر کرے۔ ایک بزرگ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے زندگی کی قدر کیا ہے اور وقت کی قدر کیا ہے، مجھے اس کی سمجھ ایک برف بیچنے والے سے معلوم ہوئی۔ وہ کیسے؟ اب وہ بازار میں ایک جگہ پہ کھڑا ہو کر برف بیچ رہا ہے اور آواز لگا رہا ہے، رحم کرو اس شخص پہ جس کا سرمایہ ضائع ہو رہا ہے، رحم کرو اس شخص پہ جس کا سرمایہ ضائع ہو رہا ہے۔ مسلسل یہ آواز لگا رہا ہے، رحم کرو اس شخص پہ جس کا سرمایہ ضائع ہو رہا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ برف خرید لو، اسے کچھ مال مل جائے گی، کچھ پیسے مل جائیں گے، اگر تم نہ خریدو گے تو یہ تو ضائع ہو جائے گی۔ سورج کی دھوپ ہے، گرمی ہے، اب اس سے برف تو نہیں رہے گی، یہ تو مسلسل کم ہو رہی ہے۔ تو فرمایا مجھے اس سے سمجھ آئی کہ زندگی کی قدر کیا ہے، وقت کی قدر کی، زندگی کی قدر کرو، یہ تو گزر رہی ہے، ہر لمحہ، ہر دن، ہر سال اسے کم کر رہا ہے۔ وقت کی قدر کرو، یہ تو ہاتھوں سے مسلسل پھسل رہا ہے۔ تو اس لیے انسان کے پاس جو بھی نعمتیں اللہ نے دی ہوں، چاہے وہ صحت ہے، خوشحالی ہے، زندگی ہے، جوانی ہے، جو بھی نعمت اللہ نے دی ہے اس کے وقت پر قدر کی جائے، اس نعمت کے ہوتے ہوئے قدر کی جائے تو یہ بہت اچھا ہے۔ اگر ایسا